اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس نے توفیقات دی اور ہم آہستہ آہستہ ان ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے جن ایام کو منتخب کیا ہے اپنے سے قریب، اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، ان ایام کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے ہمارے لیے۔ تو انہی ایام میں سے کچھ وہ ایام ہیں کہ جن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ جو بہت بافضیلت ہیں۔ شبہ قدر سے پہلے جو ایام ہیں جو بہت زیادہ جن کی فضیلت ہے، اور جن ایام میں ہمارے غفران ذنوب، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور ان ایام سے متعلق کچھ خاص اعمال ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں بس انہی کو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو ذکر کر دیں کہ انشاءاللہ ہم عنقریب داخل ہونے والے ہیں ایام بیض میں، کہ جو بہت بافضیلت ایام ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے 3 دن ہیں، 13، 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان کی یہ مبارک تاریخیں ہیں کہ جس میں خاص طور سے ایک مبارک دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس مبارک دعا کی تلاوت کریں، تاکہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ وہ دعا ہے کہ یہ دعا اس وقت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل لے کے آئے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز میں مشغول تھے۔ اس وقت جبرائیل یہ دعا لے کے آئے نبی کی خدمت میں کہ جس دعا کا نام دعائے مجیر ہے، اور اس دعا کا فائدہ اور اس دعا کا اجر یہ ہے، اس دعا کا فائدہ اور اس دعا کا اجر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارش کے قطروں کے برابر یا ریت کے دانوں کے برابر بھی اگر کسی بندے مومن کے یا اللہ کے کسی بندے کے اگر گناہ ہیں، تو پروردگار عالم اس دعا کے سبب اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر کوئی شخص ایام بیض میں یعنی 13، 14 اور 15 رمضان مبارک کی شب میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، جتنے بھی اس کے گناہوں پروردگار اس کو بخش دے گا۔ تو وہ رحیم و کریم پروردگار ہم کو ندا دے رہا ہے، وہ ہم کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو بار بار موقع دے رہا ہوں کہ تم گناہوں کی وادیوں سے نکل کے، جبکہ میں نے ان ایام میں تمہارے لیے شیطان کو قید کر دیا ہے، اگر تم اب بھی اگر گناہوں کی وادیوں میں ہو تو ان سے باہر نکلو اور میرے حضور آؤ۔ میں نے تمہارے لیے دسترخوان استغفار بچھا کے رکھا ہے، آؤ میرے محضر اور میرے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ تو رحیم و کریم پروردگار عالم بار بار ہمیں بلا رہا ہے، بس ہم کو اپنے نفس کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس وقت اپنے نفس کو متوجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، جس طرح سے اللہ نے چاہا ہے کہ ہم پہنچیں۔ تو یہ مبارک شبیں ہیں کہ جس کے کچھ خاص اعمال ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ابی عبداللہ علیہ السلام سے ایک روایت، بہت خوب اور بہت بہترین روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ بہترین دعا اگر کوئی ہے، بہترین دعاؤں میں سے اگر کوئی دعا ہے تو وہ استغفار ہے، پروردگار عالم سے طلب مغفرت ہے۔ جو شخص پروردگار عالم سے طلب مغفرت کرتا ہے اپنے لیے، وہ بہترین دعا ہے تمام دعاؤں میں۔
تو امام نے ہمیں متوجہ کیا، پروردگار عالم ہمیں بار بار بلا رہا ہے اپنی بارگاہ میں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے محضر جائیں، اس کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اس کے بعد دوسری دعاؤں کو اپنے لیے کریں اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں، اور مقام پہ ایک اور روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ واقع جو ہے اکثر ہمارے معاشرے میں ایک وہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی اور آپ کے فلاں کام کے لیے ہم نے دعا کی تھی اور اس طرح سے۔ تو یہ جب روایت میری نگاہ سے گزری تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی ذکر کر دیں آپ کی خدمت میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ دعا جو انسان نے پوشیدہ طور پہ کسی کے لیے کی ہے یا اپنے لیے کی ہے، وہ دعا جو پوشیدہ طور پہ، یعنی وہ دعا صرف اس بندے اور اس کے پروردگار عالم کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اس دعا کو کوئی نہیں جانتا، اگر اس نے اس طرح سے اگر کوئی دعا کی ہے تو وہ ان 70 دعاؤں سے بہتر ہے کہ جو انسان نے اعلان کر کے کی ہے، لوگوں کو بتا کے کی۔ جو 70 دعا ہیں ان 70 دعاؤں سے بہتر یہ ایک دعا ہے کہ جس دعا کو بندے نے اپنے اور اپنے معبود کے درمیان رکھا۔ تو یہ دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں ان ایام سے متعلق جو اعمال ہیں۔ تو جو اعمال ہیں ایام بیز 13، 14، 15 ماہ مبارک رمضان کی ان تواریخ میں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے غسل ہے، شب میں مستحب ہے، اور لیکن ان تینوں شبوں کے جو غسل ہیں یہ مستحب تو ہیں، لیکن ان کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے نماز کے لیے، لہٰذا ان غسلوں کو انجام دیجیے، اس کے بعد وضو بھی آپ کو کرنا ہوگا نماز کے لیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے غسل ہے، اس کے بعد جو عمل ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ نماز ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام وہ 15ویں شب میں ہے مستحب۔ 13ویں شب میں جو اعمال ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، غسل ہے مستحب سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز ہے، کہ جو 2 رکعت نماز مستحب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے سورہ الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک، اور آخر میں سورہ توحید۔ تو 2 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد، اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید، یہ 3 سورے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ 4 رکعت نماز جو ہے اس میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ جو ہے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ جو 15ویں شب جو ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی مستحب ہے، اور امام حسین السلام کی زیارت کو فراموش نہ کریں، امام حسین السلام کی زیارت اس شب میں کریں، اور دعائے مجیر کی جس کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کی، اس مبارک دعا کو ضرور تلاوت کریں اور اپنے قلوب کو منور کریں، اور اپنے مومنین بھائیوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم کو ان مشکل حالات سے جلد از جلد دور کر، پروردگار ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں، اور ان مشکلات کو ہم سے دور فرما پروردگار، اور تو حقیقی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، تیری اگر رضا نہیں ہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پروردگار تو ہم سے راضی ہو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، اور ہم کو دنیا و آخرت کا خیر عطا فرما، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔